بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے دوستو سنتے ہیں پیارا سا واقعہ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حنہ بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ حنہ کے رحم میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ ٹھان لی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس طرح والد کی وفات کے بعد بیوی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ پاک نے بیوی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل آنا شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائیے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت کوئی اور نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا ایک خوبصورت آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت عفت کی حفاظت کی فکر ہو گئی۔ گو کہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی زنا کار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ پاک کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئی تھیں۔ حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے سارا واقعہ اپنی خالہ کو بتا دیا۔ حضرت مریم کی خالہ بھی حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کرتا رہتا تھا، کبھی کبھار اپنی خالہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حضرت مریم کا پیٹ بڑھا ہوا تھا کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ حضرت مریم نے تمام قصہ یوسف نجار کو بتا دیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جاؤ۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد ذیل میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔
درد ذہ میں آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان سے یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم 40 دن تک اسی جگہ پر رہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارے جسم سے سب دردیں ختم ہو گئی ہیں۔ جو کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو تم ان لوگوں سے کہنا کہ خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تیرا خاندان تو نیک اور خدا ترس لوگوں کا تھا۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں تھا، جس وجہ سے اس کا گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم، تم نے یوسف سے بدکاری کی ہے اور ہم تمہیں اس کی سزا میں سنگسار ضرور کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو کہ چھوٹا سا بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نومولود بچے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگ گئیں۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے بچے کو جنم دے کر بہت ہی برا کام کیا ہے کہ بچہ کس کا جنم دے کر لے آئی ہو۔ ان لوگوں کو بھی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ان لوگوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کو وہی بات کی کہ نومولود بچہ کیسے باتیں کر سکتا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا جنم ایک معجزانہ طور پر ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کھیلتے کودتے بڑا کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔